بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سال اول کی تیسری نظم تسلیم و رضا کے ساتھ میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گفتار اکیڈمی۔ عزیز طلبہ، آج کی نظم کے شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی، اور آج پہلے لیکچر میں ہم اس نظم کے 2 بند پڑھیں گے اور ان کی تشریح کریں گے، مگر اس سے پہلے شاعر کا تعارف کرواتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا نام شیخ ولی محمد تھا۔ نذیر تخلص رکھ کر شاعری کی۔ آپ کے والد کا نام محمد فاروق تھا، جو اپنے والد کی 12 اولادوں میں سے صرف ایک ہی بچے تھے۔ نذیر ابھی چھوٹے ہی تھے کہ والدہ کے ساتھ آگرہ منتقل ہو گئے اور محلہ تاج گنج میں مقیم ہوئے۔ ایک مکتب سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ طبیعت میں موزونیت فطرت سے ملی تھی، اس لیے شاعری شروع کی۔ نذیر ایک سادہ اور صوفی منش آدمی تھے۔ ان کی ساری عمر معلمی میں بسر ہوئی۔ وہ قناعت پسند تھے۔ بھرت پور کے حکمرانوں نے دعوت نامے بھیجے، پر انہوں نے قبول نہ کیے۔ وہ کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے، اسی لیے ان کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ آخری عمر میں فالج کی حالت میں مبتلا ہوئے اور 1830 میں انتقال کر گئے۔ ان کا مزار دلی میں واقع ہے۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا کہ یہ اس دور کی بات ہے جب شاعروں کی اکثریت کسی دربار سے منسلک ہوتی تھی یا کسی بادشاہ کے دربار میں وہ قصیدے سنایا کرتے تھے، اور اس کے عوض جو انعامات ملتے تھے ان سے ان کی گزر بسر ہوتی تھی، یا پھر ان کے وظیفے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ لیکن اس کی قیمت ان کو یہ چکانا پڑتی تھی کہ ان کو منافقت سے کام لینا پڑتا تھا۔ ان کو جو امراء تھے یا وزیر مشیر تھے یا جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کی جھوٹی تعریفیں کرنی پڑتی تھی، ان کی چاپلوسی کرنا پڑتی تھی، ان کی شان میں شاعری کرنا پڑتی تھی، اور اس طرح ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ لیکن ایسے شاعروں کو عام طور پر پسند نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ شاعری ان کے دل کی آواز نہیں ہوتی۔ تو نذیر اکبر آبادی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے کسی بھی دربار سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کیا۔ جو کچھ بھی لکھا اپنے دل کی آواز پر لکھا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی منافقت نہیں تھی۔ ان کی شاعری میں دربار داری نظر نہیں آتی، قصیدے نظر نہیں آتے۔ تو اس حوالے سے نذیر اکبر آبادی بہت منفرد شاعر ہے۔ نذیر نے اپنی شاعری میں عوامی جذبات و احساسات اور مشاغل کو جگہ دی۔ ان کی مشہور نظموں میں آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، برسات، مفلسی، بلدیو جی کا میلہ، روٹی اور شب برات شامل ہیں۔ تو جی طلبہ، آئیے اب ان کی کچھ کتابوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ ہے ایک کتاب جس پر لکھا ہے کلیات نذیر اکبر آبادی، اور نیچے لکھا ہے طوطی ہند حضرت شیخ ولی محمد نذیر اکبر آبادی کا مکمل مجموعہ کلام۔ اور ایک یہ کتاب ہے دیوان نذیر اکبر آبادی، یہ شائع کردہ ہے انجمن ترقی اردو دلی، اور 1932 میں اس کو شائع کیا گیا۔ تو اب بلا تاخیر چلتے ہیں نذیر اکبر آبادی کی نظم کی جانب، تسلیم و رضا۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو عنوان ہے نظم کا، اس کا مطلب کیا ہے۔ تسلیم جو ہے اس کے کئی مطالب ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے رضامندی، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے ماننا، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا یا پھر فرما برداری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور رضا کا مطلب یہ ایک طرح سے تسلیم کا مترادف لفظ بھی ہے، اس کا مطلب مرضی بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تسلیم و رضا دونوں جو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے استعمال کی جا رہی ہے، یعنی اس کو تسلیم کرنا اور اس کی رضا میں اپنی مرضی کو شامل کرنا۔ تو پہلا بند پڑھتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں۔ گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہے، بے زر جو کیا تو اسی اخوال میں خوش ہے۔
افلاس میں ادبار میں اقبال میں خوش ہے، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ کچھ مشکل الفاظ۔ فقر درویشی، قلندری یا سادگی کو کہتے ہیں۔ ایک چیز نوٹ کر لیجئے عزیز طلبہ کہ یہ لفظ درویش ہوتا ہے، لیکن غلط العام ہو چکا ہے، اب سب اس کو درویش کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دال پر پیش ہے، مگر اب چونکہ غلط العام ہو چکا ہے اس لیے سب درویش کہتے ہیں۔ تو درویش کہہ لیں، درویش کہہ لیں، یا قلندر کہہ لیں، یا فقیر کہہ لیں۔ تو جو فقیری اختیار کرتا ہے اس کو، یا فقر اختیار کرتا ہے اس کو فقیر کہتے ہیں۔ دام کے بھی ایک سے زیادہ معنی ہے، جال، پھندا اور قیمت بھی اس کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ یہاں جال یعنی دنیا کے جال جو انسان کو پھانس لیتے ہیں۔ لفظ یار اگرچہ دوست اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن یہاں اس شعر میں اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ بے زر ہو جانا، زر دولت کو کہتے ہیں، اور بے زر ہو جانا یعنی جس کے پاس دولت نہ رہے، مفلس یا غریب بھی کہہ سکتے ہیں۔ احوال حال کی جمع ہے۔ افلاس غربت، مفلسی یا غریبی کو کہتے ہیں، اور ادبار بھی بدنصیبی اور مفلسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اقبال کا مطلب ہوتا ہے خوش نصیبی، خوشحالی بھی کہہ سکتے ہیں، عروج بھی اس کا ایک مطلب لیا جاتا ہے۔ مفہوم دیکھتے ہیں، جو لوگ فقر تنگ دستی میں بھی خوش ہیں وہی ہر حال میں خوش ہیں۔ یہ لوگ ہر طرح کے حالات میں خوش ہیں، اگر ان کے پاس مال ہے تو بھی خوش ہیں، اگر غربت ان کا مقدر بن جائے تو بھی خوش ہیں، تنگ دستی ہے، ناکامی ہے یا کامیابی، یہ لوگ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور یہی حقیقت میں مرد کہلانے کے مستحق ہیں۔ کچھ اہم نکات پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس نظم پر بات کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فقیر جو ہے وہ کون ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ہم اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں۔ تو فقیر ہمارے یہاں عام طور پہ مانگنے والے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی دستک دیکھ کر دستے سوال دراز کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں فقیر آ گیا، جبکہ حقیقت میں وہ فقیر نہیں، اس کو گداگر کہتے ہیں، یعنی مانگنے والا۔ تو فقیر کے جو لغوی معنی ہے وہ کچھ اور ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جو فقر اختیار کرتا ہے۔ اور اب فقر کیا ہوتا ہے؟ یوں کہہ لیں کہ فقیر جو ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، وہ درویشی اختیار کرتا ہے، وہ جو ملے کھا لیتا ہے، جو ملے پہن لیتا ہے، شکوہ شکایت زبان پر نہیں لاتا، دنیا سے دور رہتا ہے، دنیا کی جو مادی اشیاء ہیں اس سے دوری اختیار کرتا ہے اور روحانیت کی طرف گامزن رہتا ہے۔ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں دل نہیں لگاتا، وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ قناعت پسند ہوتا ہے، یعنی تھوڑے پہ راضی ہو جانے والا، جو بھی مل جائے اس پر خوش رہتا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ شدت پسند کبھی نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں ایک توازن، اور کبھی نمود و نمائش جو ہے اس کا وہ اظہار نہیں کرتا، اور اپنی طبیعت میں ایک سادگی جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے، ہر چیز میں سادگی اختیار کر لیتا ہے، چاہے اس کا رہن سہن ہو، چاہے اس کا لباس ہو، چاہے اس کا کھانا ہو۔ تو ہر لحاظ سے وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، اور دنیاوی جو نفسانی خواہشات ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اس کو صحیح معنوں میں فقیر کہتے ہیں۔ اس کو آپ قلندر کہہ لیں، درویش کہہ لیں، اس کو آپ مرد مومن کہہ لیں۔ اقبال مرد مومن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس فقیر کو ہم مرد مومن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم صوفی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم ولی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے کچھ درجے ہیں، تمام لوگ تو ولی نہیں ہو سکتے لیکن فقیر ہو سکتے ہیں۔ تو فقیر در حقیقت وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ کو
अल्लाह ताला की बात भी माने और अल्लाह ताला को भी माने और हर चीज उसकी जानिब से मिलने वाली कबूल कर ले, उसको फकीर कहते हैं। फकीरी की बुनियाद सब्र और तवक्कुल है। तो अजीज तलबा, अगर किसी फकीर में सब्र नहीं या तवक्कुल नहीं तो फिर वो फकीर कहलाने का मुस्तहिक भी नहीं, या यूं कह लीजिए कि वो फकीर है ही नहीं। यानी सब्र जो है ये बुनियाद है फकीरी की। यानी जैसे भी हालात पेश आए, जैसे भी हालात हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा हो या बुरा हो, हर हाल में सब्र करने की तलकीन की गई है। वैसे तो तमाम मुसलमानों को सब्र की तलकीन की जाती है, लेकिन खास तौर पर फकीर जो लोग होते हैं वो इस पर ज्यादा अमल करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, यानी बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को उसका फल जरूर पहुंचाता है। तो फकीरी की बुनियाद सब्र है और तवक्कुल यानी अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना, जो कि हम नहीं करते। यहाँ दूसरे मिसरे में एक बात आई है, हर काम में हर दाम में, यानी ये फकीर लोग जो भी इनको काम मिल जाए, जैसा भी काम मिल जाए, जो कुछ भी करना पड़े, वो उसमें अपनी आर नहीं समझते। यानी कि आमतौर पे लोग समझते हैं कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी शख्सियत जो है उसके मुताबिक नहीं है, या फिर मैं अपने आप को अगर दूसरों से बरतर समझता हूँ तो मैं कोई छोटा मोटा काम करने से गुरेज करूंगा। जबकि फकीर जो है वो इस हवाले से मुनफरिद होते हैं कि वो हर अपना छोटे से छोटा काम भी खुद कर लेते हैं। उनको किसी मुलाजिम की जरूरत पेश नहीं आती, उनको किसी गुलाम की जरूरत पेश नहीं आती। यानी वो अपने घर के खुद ही बादशाह होते हैं और खुद ही मुलाजिम और गुलाम भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो किसी और पर इन्हिसार नहीं करते, वो किसी और के मोहताज होना पसंद नहीं करते। यहाँ जो लफ्ज दाम है ये जुमानी है। एक तो ये है कि दुनिया के फंदों में वो आम तौर पे जिस तरह के भी मसाइल हो उनमें वो खुश रहते हैं। दूसरा ये है कि जो भी उनको उनके काम की कीमत मिल जाए, जो भी दाम मिल जाए, वो उसमें भी गिला शिकवा नहीं करते, हंसी खुशी उसको कबूल कर लेते हैं। यानी जो कुछ भी उनको उनका मुआवजा दिया जाए उसको वो कबूल कर लेते हैं और उसी हाल में खुश रहते हैं। फिर इसमें एक और चीज तीसरे मिसरे में, अगर माल दिया यार ने तो माल में खुश है, बेजर जो किया तो उसी अखवाल में खुश है। यहाँ लफ्ज जो यार है ये मैंने पहले भी बताया कि ये अल्लाह ताला के हवाले से अल्लाह को यार कहा जा रहा है। तीसरा नुक्ता भी हमारा ये है कि दौलत एक फितना है और गुर्बत एक आजमाइश है। याद रखिएगा कि कुरान मजीद में कहा गया है कि अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन, यानी औलाद और दौलत जो है ये फितना है। औलाद कैसे फितना है, ये हमारा मौजू नहीं है, ये फिर किसी दिन बात करेंगे। दौलत फितना जो है लाजमी तौर पे इंसान को बदलती है। यानी जैसे ही इंसान अमीर हो जाता है या उसके पास अचानक दौलत आ जाती है या उसको जाहो मनसब मिल जाते हैं या फिर वो दौलत और सरवत से फैज याब हो जाता है या फिर वो इक्तदार में आ जाता है, तो फिर उसके रवैये बदलना शुरू हो जाते हैं। अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं बदलते, लेकिन अक्सरियत जो है दौलतमंदों की, उनमें तकब्बुर आ जाता है, उनमें गरूर आ जाता है। वो समझते हैं कि ये सब कुछ हमने अपनी मेहनत से हासिल किया है। इसमें वो सारा जिसे कहते हैं क्रेडिट लेना, तो वो समझते हैं कि इसका सारा क्रेडिट हमारी मेहनत को जाता है, हमने जो जद्दोजहद की उसको जाता है, या हमारी जहानत को जाता है, हमारी अक्ल को जाता है। तो फिर जब वो ये सोचते हैं तो फिर उनकी अक्ल काम करना छोड़ देती है। वो फिर जब उनके पास बेपनाह दौलत आ जाती है तो ये फितना फिर उनको खुदा से दूर कर देता है। यानी वो दुनिया में पढ़कर, दुनियावी चीजों में पढ़कर, आसाइशों में पढ़कर वो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं।
अल्लाह ताला के सामने सर नहीं झुकाते, उसका शुक्र नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं करते, और अगर गुर्बत आ जाए तो वो भी एक आजमाइश है। तो शायर कहते हैं कि ये जो फकीर लोग होते हैं, ये जो अल्लाह के दोस्त और वली होते हैं, अगर अल्लाह ताला इनको माल से नवाजे, इनको अपनी नेमतों से नवाजे, या फिर अल्लाह ताला इनको बेशुमार दौलत दे, तो ये उस दौलत से भी मुतमईन रहते हैं और अल्लाह का शुक्र करते हैं। और अगर अल्लाह ताला वही दौलत वापस ले ले तो फिर वो शिकवा और शिकायत जुबान पर नहीं लाते, फिर वो सब्र करते हैं। यानी मिल गया तो शुक्र किया, और छिन गया तो सब्र किया। ये है एक फकीर की एक अहम सिफत, जो कि अगर नहीं है तो वो फकीर नहीं। फिर आखिरी शेर जो है उसमें इफलास और इदबार का जिक्र किया है, लेकिन उससे पहले एक शेर मैं आपको सुना दूं। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने, कि मुनीम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। तो ये इकबाल का शेर है, या आप इसके तशरीह में हवाले के तौर पर लिख सकते हो। हमारा चौथा नुक्ता है जी, जिंदगी की हकीकत का इदराक। तो फकीर लोग जो हैं, इनको जिंदगी की हकीकत का इदराक हो चुका होता है। वो जान चुके होते हैं कि ये जिंदगी ये बेसबात है, ये फानी है, इसकी हर शय आर्जी है। दौलत हो या फिर इस दुनिया की आसाइशें हो, कुछ भी हो, सब कुछ जो है वो आर्जी और फानी है। लिहाजा वो इन चीजों से दिल नहीं लगाते, वो इन चीजों को हासिल करने की कोशिश नहीं करते। जो चीज आर्जी है उसको हासिल करने का फायदा भी क्या है, जबकि वो यही सब कुछ छोड़कर इस दुनिया में चले जाना है। तो उनको हकीकत से शनासाई हासिल हो जाती है, इसलिए वो इन चीजों से दूर रहते हैं। तो गरीबी मिले या मुसीबत आ जाए या बदनसीबी आ जाए या बदहाली आ जाए, या उनकी जिंदगी में इकबाल उनको मिले, अरूज मिले, यानी कुछ भी हो, खुश नसीबी हो या बदकिस्मती हो, वो हर हाल में खुश रहते हैं। और फिर आखिरी मिसरे में बड़ी अहम बात की गई है, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। तो मर्द जो है ना जी, यहाँ ये बात याद रखिएगा कि ये किसी मेल पर्सन के लिए नहीं आया। ये मर्द एक तसव्वुफ की इस्तिलाह है। जो सालिक हैं, जो मतलब अल्लाह की राह पर चलने वाले, राह सुलूक पर चलने वाले, उसको सालिक कहते हैं। जब वो अल्लाह की राह पर चलते हैं तो उस रास्ते में बेशुमार मकामात से, मुश्किल मकामात से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी रियाजतों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी इबादतों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत मुजाहदे जो हैं उनसे गुजरना पड़ता है। तो फिर कहीं जाकर किसी खास मकाम तक जो है एक सालिक पहुंचता है। तो उस मकाम पर पहुंचकर ये इस्तिलाह जो है उस फकीर के लिए या उस सालिक के लिए इस्तेमाल होती है, कि जब वो एक मुकम्मल फकीर कहलाने का मुस्तहिक होता है, तो फिर उसको मर्द कहा जाता है तसव्वुफ की इस्तिलाह में। तो कहा गया है कि पूरे वही है मर्द जो हर हाल में खुश रहते हैं, वरना फिर तसव्वुफ की इस्तिलाह के मुताबिक वो मर्द नहीं है। आखिर में एक और शेर जो कि तशरीह में आप लिख सकते हैं, वो पेश करता हूं, बल्कि दो शेर हैं। शिकवा न जुबां पर न कभी चश्म हुई नम, गम में भी वही ऐश, अलम में भी वही दम, हर बात हर औकात हर अफाल में खुश है, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। तो जी तलबा, ये नज़ीर अकबर आबादी की इसी नज्म से, बहुत तवील नज्म है, जबकि इसके इक्तबासात के तौर पे 5 या 6 जो हैं वो बंद जो हैं, हमारे इस नज्म में 5 बंद लिए गए हैं। इसके और भी बंद हैं, उनमें से एक बंद मैं यहाँ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप इसकी तशरीह में ये बंद भी लिख सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं, दूसरे बंद को पढ़ते हैं और फिर उसकी कुछ निकात की मदद से तशरीह करते हैं।
दूसरा बंद है जी, गर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बैठे, मोड़ा उन्हें जिधर वहीं मुंह मोड़ के बैठे, गदड़ी जो सिलाई तो वही ओढ़ के बैठे, और शाल उड़ाई तो उसी शाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। तो सर जोड़ के बैठना दर हकीकत एक मुहावरा है, और इसका मतलब है इकट्ठे बैठना या बाहम मशवरा करना या मिल बैठना। घर बार का मतलब बाल बच्चे या खानदान। मोड़ा का मतलब रुख फेरा या रुख फेरना। गदरी जो है ये एक लिबास है, इसको हिरका आप कहते हैं, इसको फकीरों का जुब्बा भी कहते हैं, ये खास किस्म का लिबास होता है। इसको पेबंद लगा हुआ लिबास भी कह सकते हैं। ओढ़ के बैठे का मतलब पहन कर बैठे या तान के बैठे। शाल कीमती चादर को कहते हैं, या कीमती ऊन की चादर जो होती है उसको कहा जाता है। तो इसका मफहूम है कि अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ खुश रहते हैं। अगर उनको हिजरत का हुक्म हुआ तो वो फौरन हुक्म की तामील करते हैं और उस पर राजी रहते हैं। वो हर हाल में अल्लाह का हुक्म बजा लाते हैं। अगर उनको गदड़ी मुयस्सर आ जाए तो वही पहनकर गुजारा कर लेते हैं, और अगर अच्छा लिबास मिल जाए तो उस पर भी शुक्र करते हैं। पहली और अहम बात, राजी व रजाए इलाही रहना, यानी फकीर लोग जो होते हैं वो हर हाल में अल्लाह ताला की रजा में राजी रहते हैं, यानी जो अल्लाह चाहता है वो उस हवाले से खुश रहते हैं, और अपनी मर्जी जो है वो जताने की कोशिश नहीं करते। तो यहाँ पहले मिसरे में देखिएगा, घर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, यानी अगर अगर अल्लाह ताला ने चाहा और उनको मौका दिया कि वो अपने दोस्त अहबाब के साथ मिल बैठे या अपने रिश्तेदारों के साथ किसी महफिल में बैठे, गपशप लगाएं, बाहम मशवरे करें, या फिर खुशगपियां लगाएं, या फिर एक दूसरे की रफाकत जो है उससे वो फैज़याब हों, तो वो ऐसा करते हैं। इसमें कोई आर नहीं है, अल्लाह ताला इन चीज़ों से मना नहीं करता। यानी अपने दोस्त अहबाब, अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ मिलना, इकट्ठे बैठना, बाहम मशवरा करना, ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, तो इससे फायदा उठाना चाहिए। तो अगर अल्लाह ताला ने चाहा, यहाँ भी जो लफ्ज यार है वो अल्लाह ताला की जात के हवाले से है कि अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो सर जोड़ के बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने घर बार छुड़ा दिया तो वही छोड़ के बैठे, यानी अगर अल्लाह ताला की रजा हुई, अल्लाह ताला की मर्जी हुई कि घर छोड़ना पड़े मजबूरन, तो यहाँ अल्लाह ताला की मर्जी का पता कैसे चलेगा कि दीन की खातिर अल्लाह ताला के रस्ते में चलते हुए अगर घर छोड़ना पड़े, यानी अल्लाह ताला के दीन को फैलाने की खातिर घर छोड़ना पड़े, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये अल्लाह की खातिर हिजरत की गई है, या घर छोड़ा गया, ये घर बार छोड़ना पड़ा। और जिस तरफ भी उनका रुख मोड़ दिया अल्लाह ताला ने, वहीं वो अपना रुख मोड़ के बैठते हैं। इसकी बेशुमार जो है मिसालें दी जा सकती हैं। देखें, जिस तरह पाकिस्तान बना तो मुसलमान हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, तो ये अल्लाह की राह में हिजरत हुई थी। अल्लाह की राह में हिजरत किस तरह हुई थी कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, यानी जब एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बनता है, तो वहां जाना जो है अल्लाह की राह में सफर करने जैसा है और अल्लाह की रजा के लिए हिजरत करने जैसा है। तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए तमाम लोगों ने पाकिस्तान की तरफ रुख किया और हिजरत की। तो अपना घर बार, अपनी हवेलियां, अपने माल मवेशी, अपने जेवर, अपने रिश्तेदार, अपनी गलियां, अपने गांव, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो पाकिस्तान आ गए। इसी तरह हम और भी दो मिसालें दे सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको हुक्म हुआ कि मक्का छोड़कर अब मदीना की जानिब हिजरत कर जाइए,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہتے ہوئے بھی سفر کیا، وہ مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور جاتے ہوئے انہوں نے مکہ کی جانب رخ کر کے کہا بھی تھا کہ مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر تیرے مقیم، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنا آبائی جو علاقہ ہے اس کو چھوڑ کر جائیں، جہاں انہوں نے بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، لیکن مجبوراً، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ مدینہ میں جو ہے ان کے لیے حالات کچھ سازگار ہیں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاہنے والے پہلے سے موجود تھے، اور ان کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہاں پہ گئے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا کہ اب سفر کیا جائے، تو انہوں نے ہجرت کی، اور ان کے ساتھ جانے والے جو مہاجرین تھے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سفر کیا، اور کسی نے اپنے رشتہ دار چھوڑے، کسی نے اپنے بچے چھوڑے، کسی نے اپنی بیوی چھوڑی، کسی نے اپنا باپ چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، کسی نے اپنے دکانیں چھوڑی، کاروبار چھوڑے، اپنی جاگیریں چھوڑی، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اتنا کچھ چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر جس طرف اللہ تعالیٰ رخ کرے اس طرف جانا پڑے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے فقیر لوگوں کو، یا درویش لوگوں کو، یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی ولی ہیں، یار ہیں، دوست ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں۔ ایک اور ہجرت کا ہم ذکر کر سکتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، جو اپنے گاؤں جو کہ فلسطین کا علاقہ تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل، جو کہ بہت چھوٹے تھے، ان کو لے کر مکہ کی جانب چلے جائیے۔ تو مکہ میں اس زمانے میں کچھ نہیں ہوتا تھا، صحرا تھے، یا ٹیلے تھے، یا چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، اور نہ پینے کو پانی، نہ کھانے کو کچھ کوئی خوراک۔ تو جب مکہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر واپس چلے جاؤ۔ تو آپ چونکہ اللہ پر توکل رکھتے تھے کہ اللہ ان کے بیوی اور بچے کو بھوکا اور پیاسا نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس توکل کے سہارے وہ ان کو وہاں صحرا میں اور بیابان میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، جہاں پہ دور دور تک کوئی پانی اور کوئی خوراک کا انتظام نہیں تھا۔ اور پھر یہ واقعات تو سب جانتے ہیں کہ جب اسماعیل کو پیاس لگی تو ان کی والدہ جو ہے ان کو پانی کے لیے دائیں بائیں وہ دوڑتی رہی، لیکن ان کو کچھ نہ ملا، اور جب اسماعیل نے زور سے پاؤں مارا تو وہاں سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹا، اور پھر وہیں جو ہے جو جہاں پہ ہاجرہ جو ہیں وہ دوڑتی رہیں، اس جگہ پر ہی سعی کی جاتی ہے، جو کہ عمرے کا ایک حصہ ہے، یعنی جب تک وہاں پہ 7 چکر نہ لگائے جائیں عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو نبیوں نے بھی ہجرت کی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے صحابہ کرام نے بھی کی ہے، ولیوں نے بھی کی ہے، اور پھر عام انسانوں نے بھی کی ہے، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، یا پھر جو اللہ کی راہ میں جو ہجرت کرتے ہیں، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسرا اس میں نقطہ ہے وہ ہے موڑا گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے۔ ایک شعر بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی: ہر ایک عمل زیست کا بھی تیرے لیے ہو، ہر گام رہے فکر مجھے تیری رضا سے۔ تو یہ شعر آپ تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ بات آ گئی ہے جی گدڑی کی۔ گدڑی جو سلائی یعنی ہرکا یا فقیروں کا جبہ، تو ان کو جیسا بھی لباس مل جائے وہ پہن لیتے ہیں، اس میں کوئی ان کی شان میں کمی نہیں سمجھتے وہ، یعنی ایک خاص قسم کا ایک لباس ہوتا ہے جس میں پیوند لگے ہوتے ہیں، یا پھر جو فقیروں کا جبہ ہوتا ہے اس میں کوئی بہت زیادہ نہ وہ ریشمی ہوتا ہے، نہ وہ قیمتی ہوتا ہے، نہ اس میں بہت زیادہ شوخ رنگ ہوتے ہیں، نہ کوئی ڈیزائن ہوتا ہے، نہ کڑھائی ہوتی ہے،
بس سادہ سا لباس ہوتا ہے، بس تن کو ڈھانپنے کے لیے ایک کپڑا ہوتا ہے، اس میں وہ اپنی زندگی جو گزارتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سادگی رہے، اس میں رنگینی کسی صورت بھی نہ آنے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رنگینی میں کھو کر، ان رنگوں میں کھو کر وہ کسی گناہ کے مرتکب ہو جائیں، یا پھر وہ اس رنگینی میں کھو کر اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ تو وہ اپنے خالق سے دور نہیں ہونا چاہتے، اس لیے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کہیں ان میں تکبر اور غرور نہ آ جائے، تو اس لیے وہ ہر چیز میں قناعت پسندی اور سادگی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو قناعت پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے پہ راضی ہو جانا، تھوڑے پر شکر گزار ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہو جانا۔ اگر یہ تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ نہ دے تو انسان اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور اگر یہ تھوڑا بھی مل رہا ہے تو یہ بھی اس کی مہربانی ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، ورنہ یہ بھی نہ ملے تو ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جہاں تک قیمتی لباس کی بات ہے، آخری جو دو مصرے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اور شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی قیمتی لباس عطا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ وہ نہ پہنیں، آپ اس کو پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو پہنیے، لیکن اس طرح نہ پہنیے کہ دوسروں پر رعب جمایا جائے، اس طرح نہ پہنیے کہ دوسرے احساس کمتری کا شکار ہو جائے، اس طرح نہ پہنیے کہ یوں محسوس ہو کہ نمود و نمائش کی جا رہی ہے۔ قیمتی لباس پہننے کا بھی سلیقہ ہے، اس میں بھی سادگی ہونی چاہیے، اس میں بھی زیادہ رنگینیاں نہیں ہونی چاہیے، اور قیمتی لباس پہن کر اکڑ کر چلنا یا دوسروں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرنا، یہ چیزیں ایک فقیر کو زیب نہیں دیتی، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ فقیر کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ لیکن قیمتی لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنا چاہیے، اور شکر صرف زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اور بھی طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہونا چاہیے، اگر خود قیمتی لباس پہنا ہے تو دوسروں کے لیے بھی قیمتی لباس کا بندوبست کریں، یا اگر کسی اور کو آپ قیمتی لباس تحفتاً دیتے ہیں تو وہی دیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یا کسی گداگر کو اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہی دیں جو آپ کے لیے بھی قیمتی ہے، وہ چیز نہ دے جو آپ کے لیے فضول ہے، بلکہ وہ چیز دے جو آپ کے لیے اہم ہے، پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ایثار سے کام لیا ہے، آپ نے صحابت سے کام لیا ہے، ورنہ فضول چیزیں تو کوئی بھی پھینک سکتا ہے، کوئی بھی بانٹ سکتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ قیمتی لباس پہنائے تو بھی یہ فقیر خوش رہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو قیمتی لباس ان کو میسر نہ آئے اور ان کو پیبند لگے کپڑے پہنے پڑیں تو بھی اس میں کوئی آر نہیں سمجھتے۔ اگر ہم خلفائے راشدین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ ان کی زندگی حقیقی فقیروں جیسی زندگی تھی، یعنی بالکل سادگی، نہ کوئی تخت تھا، نہ کوئی تاج تھا، نہ کوئی محل تھا، نہ کوئی دائیں بائیں کوئی کنیزیں تھیں، بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا ذکر کیا جائے تو ان کے دور میں بے شمار فتوحات ہو چکی تھی، اور 1,24,000 مربع میل کے وہ مالک تھے، یعنی خلیفہ تھے، اور اگر کوئی باہر سے ملنے آتا تو ان کو دیکھ کر حیران ہوتا کہ خلیفہ اور نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھتے، اور کوئی سونے کا تاج نہیں تھا، کوئی تاج محل جیسا کوئی محل نہیں تھا، کوئی تخت نہیں تھا، اور ان کے جو کپڑے تھے وہ بالکل سادہ اور پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ ان کی شان تھی، لیکن پھر بھی ان کے رعب کا یہ عالم تھا کہ ایک زمانہ ان کے نام سے کانپتا تھا۔ تو یہ ہے وہ حقیقی فقیری جس کے ہوتے ہوئے انسان حکمرانی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس لیے ان چیزوں کی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ایک شعر کے ساتھ آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ صدیق کوئی، فاروق کوئی، عثمان کوئی، حیدر کوئی، اوصاف یہ پائے جاتے ہیں سرکار کے مخلص پیاروں میں۔
تو جی طلبہ، آج کا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے، باقی جو 3 بند ہیں ان کو پڑھیں گے اور ان کی تشریح کریں گے. اللہ حافظ.